اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت عرصے کے بعد، بہت دنوں کے بعد میں آج اپنی ویورز سے مخاطب ہوں۔ معاملات کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہر طرف بے چینی اور انسانیت کی بے قدری کی فضا بن چکی ہوئی ہے۔ اس حکومت نے غریبوں کے جو منہ ہے اسے روٹی کا نوالا تک چھین لیا ہوا ہے۔ جب سے ہوش سنبھالی ہے، اس دنیا میں آئے ہیں، یہی دیکھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان جا رہا تھا اور آنے والے نے کہا میں نے اس کو سنبھالا دیا ہے۔ کبھی نعرہ لگتا تھا چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر، اور کبھی لگتا تھا کبھی کوئی نعرہ آ گیا، کبھی روٹی کپڑا مکان آ گیا۔ پھر کہا گیا کہ جی کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان۔ پھر عمران خان نالائق نکلا، 3.5 سال حکومت کی اور اس نے بہت ساری غلطیاں کی، لیکن جو انالیسز ہیں جو اس موجودہ حکومت کے اور 1.5 سال بھی ان کو بھی حکومت کرتے ہوئے گزرنے والا ہے، ہو چکا ہوا ہے، ان کی کارکردگی بھی سب کے سامنے ہے۔ مجھے میری ذات کی حد تک میری اپنی رائے ہے۔ غریب کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون حکومت کر رہا ہے، کون حکومت نہیں کر رہا ہے۔ غریب تو چاہتا ہے اپنا سکون، اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں ان میں آسانیاں چاہتا ہے۔ لیکن اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ، جو ہمارے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہاں پہ کبھی بھی غریب کی بات سنائی نہیں دیتی ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا تھا پشاور میں کہ میں اپنے کپڑے بیچوں گا اور آٹا پورا کروں گا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ غریبوں کے کپڑے بک گئے، عزتیں رول رہی ہیں اور غریب آٹے کو ترس رہے ہیں، لیکن کپڑوں کے نئے سوٹ اور نئے نئے ملکوں کے دورے سارا وہی کچھ ہو رہا ہے۔ نئے نئے طریقے بنائے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے عمران خان کو روکنا ہے، اور عمران خان جو ہے اس کا زور یہی ہے کہ کس طرح سے اس کرپٹ حکومت سے یا اس امپورٹڈ حکومت سے جان چھڑانی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے سیاستدانوں، میرے بزرگوں، اقتدار کے ایوانوں میں تو آپ پہنچ جاؤ گے۔ بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ کرپشن کا کسی کو کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کہ کون کرپٹ ہے۔ جو ایک بندہ کسی قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے، کروڑوں روپے خرچ کر کے وہ آگے آتا ہے، تو اس نے آگے آ کے کون سی آ کے عوام کی خدمت کرنی ہوتی ہے؟ وہ تو اپنا بزنس کر رہا ہوتا ہے، اس نے تو اپنا بزنس کرنا ہے۔ وہ اگر 4 کروڑ لگا کے آیا تو وہ جب تک 12 کروڑ پورے نہیں کرے گا وہ تو نہیں جائے گا کہیں بھی، بلکہ وہ کئی ملٹیپلائی کرے گا، کروڑوں کو کروڑوں میں ضربیں دیتا چلا جائے گا۔ ایسا ہی ہے، اسی لیے تو سلیکٹڈ لوگوں کو لیا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو لیا جاتا ہے، ٹکٹ ہولڈرز ان کو بنایا جاتا ہے جن کے پاس پاکٹ میں پیسے ہوتے ہیں۔ جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ان کو تو ٹکٹ بھی نہیں ملتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ملک ہوگا، یہ قوم ہوگی، عوام زندہ ہوں گے تو آپ کو ووٹ بھی ملے گا۔ لیکن آپ کو کیا ہے؟ شرم آتی یہ بات کہتے ہوئے کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ اس طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں اقتدار میں لائیں گے کہ نہیں۔ ہمارا سارا دار و مدار جب اسٹیبلشمنٹ پہ ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو آزاد کر دیں، وہی آپ کے فیصلے جب کرتی ہے، تو آپ غریبوں سے ووٹ لینے کے لیے کیوں لائنیں بنواتے ہیں؟ کیوں دھکے کھاتے، کیوں اتنے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں، ہمارا پیسہ ہی ضائع کرتے ہیں، اربوں روپے۔ یہ جو ابھی جنرل الیکشن اور یہ جو ضمنی انتخابات یہ KPK کے اور پنجاب کے ہونے والے ہیں، اس میں اربوں روپے کا بجٹ جو ہے وہ خرچ ہونا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ غریبوں کے ٹیکسز سے آیا ہے، غریبوں کے پیسے ہیں۔ وہ امیر ٹیکس کیا دیتا ہے؟ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں دیتا ہے۔ غریب تو چلتا پھرتا ٹیکس دیتا ہے، وہ تو ٹیکس کے بغیر سانس نہیں لے سکتا۔ لیکن کیا آپ لوگوں کو اس چیز کا احساس ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں چھوٹا منہ اور بڑی بات کرتا ہوں، ہماری عدالتیں خاموش ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ تماشا دیکھ رہی ہے، ہمارے سیاستدان ڈگڈگی پہ ناچ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی یہ فلاں ملک کا ایجنٹ ہے، کوئی کہتا ہے یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، کوئی امریکہ کا ایجنٹ ہے۔ بھئی ووٹ ہم سے لیتے ہو، ہمارے ایجنٹ بنو نا، ہمارے دکھ سکھ کو دیکھو، عوام کے دکھ سکھ کو دیکھو۔
آپ نے پٹرول کو 35 روپے جو ہے لیٹر پٹرول اور ڈیزل بڑھایا ہے، کیا خیال ہے کہ وہ صرف پٹرول اور ڈیزل جو یوز کرتے ہیں ان کے لیے؟ نہیں، ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے جب پیٹرولیم کے مصنوعات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارا تو سارا نظام ہی پیٹرولیم پہ چل رہا ہے، زراعت کا سارا نظام پیٹرولیم پہ چل رہا ہے، ڈیزل پہ چل رہا ہے، تو کیا کوئی شرم، کوئی ایسی بات ہے ہمارے جو پالیسی جہاز ہیں ان میں کہ نچلے لیول پہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگ تو گھر کا کھانا نہیں کھاتے ہو، تحفے تحائف میں بکرے آتے ہیں، آپ کے پاس کیا کچھ نہیں آتا ہے، باہر سے آپ لوگوں کو کھانے، جوتے، کپڑا، ہر چیز گفٹ ملتا ہے، آپ اس کو خریدتے بھی نہیں ہو۔ آپ نے تو قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ میں تھوڑی سی بھی ہے تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اس وقت عوام کس قدر 2 وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہو چکی ہوئی ہے۔ آٹا ایسے مل رہا ہے جیسے خیرات بانٹی جا رہی ہوتی ہے۔ ہر چیز پہ کہیں نہ کہیں کسی بڑے کا ہاتھ ہے، کسی جو ہے رساگیر کا ہاتھ ہے، چاہے وہ آٹے کا لائسنس ہے، چاہے وہ بندوق کا لائسنس ہے، چاہے آپ نے پاسپورٹ بنوانا ہے، کچھ بھی کریں گے وہاں پہ آپ کی سفارش، آپ کے اپروچ اور ایک آپ کے پیچھے چودھری ہونا ضروری ہے۔ ہم تو زندگی میں چودھریوں کے جو مرہون منت ہیں، ہم تو قبرستانوں میں بھی ایسا چل رہا ہے، ہمارے قبرستان بھرے پڑے ہیں، سینکڑوں لوگ قبروں میں دبے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ہمارا ایک بابا چودھری ضرور ہوتا ہے، قبرستان میں ایک مزار ضرور ہوتا ہے۔ ہم تو پیدا ہونے سے لے کے قیامت تک جو ہے وہ چودھریوں کے محتاج ہیں، لیکن چودھری صاحبان سے میری گزارش ہے، یہ نہیں مت پرویز علیہ صاحب آپ نہ سمجھے گا نا کہ میں آپ سے مخاطب ہوں یا آپ کے خاندان سے مخاطب ہوں، یہ سارے ہی چودھری ہیں۔ کون سا چودھری نہیں ہے؟ یہ زرداری چودھری نہیں ہے، وہ ملک مجھے نظر نہیں آتے ہیں، ملک صاحب وہ جو بحریہ ٹاؤن والے ملک صاحب ہیں، وہ بڑے غریبوں کے مددگار ہیں، وہ کہیں پہ کوئی سبسڈی اپنی طرف سے ادا کر دیں تاکہ لوگوں کو آٹا ملتا رہے۔ کیا سب لوگ پاکستان کو لوٹنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ یہ 5-7 لوگ جو ہیں، 5-7 خاندان جو ہیں، پہلے 25-30 کا میں ذکر کیا کرتا تھا، لیکن اب تو نظر آ رہا ہے کہ 5-7 خاندان جو ہیں وہ پاکستان کو ایسے چوس رہے ہیں جیسے جوئیں سر میں سے خون چوستی ہیں۔ آپ لوگوں نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے، کیا ہوگا؟ ابھی آپ لوگ تھوڑا سا جو ہے وہ چھوڑتے ہیں کو عوام کو، سوشل میڈیا ہمارا تھوڑی سی کو ہوا چھوڑتا ہے۔ پچھلے دنوں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے تھوڑا سا آپ نے بات پھیلائی، لوگوں نے بات پھیلائی کہ جی پیٹرولیم مصنوعات میں 100 روپے کا اضافہ ہو رہا ہے، پیٹرول پمپوں نے پیٹرول دینا بند کر دیا، ذخیرہ اندوزی کی گئی، اربوں روپے کمائے گئے 35 روپے بڑھا کے۔ ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ شور مچایا کہ پاسپورٹ کی فیس جو ہے وہ 3 گنا ہو رہی ہے، 2 گنا ہو رہی ہے، کہیں 1.5 گنا کا چکر چل رہا تھا۔ یقین کریں پاسپورٹ آفس میں اتنا رش ہے جیسے یہاں پہ کوئی خدا نہ خاصا کوئی منسٹر مر گیا ہوتا ہے، اس کے جنازے پہ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سے بہتر، میں اپنی رائے دیتا ہوں، اس سے بہتر ہے کہ ہمارے ملک میں ٹوٹلی اسٹیبلشمنٹ کو آزاد کر دیا جائے۔ جب فیصلے انہوں نے کرنے ہیں، ہم اداکار ہیں، ہم ووٹ دینے جاتے ہیں، ہمارے ووٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بیٹھ کے ٹیبل پہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس حلقے میں اس کو جتانا ہے، اس حلقے میں اس کو جتانا ہے، اتنے ووٹ فلاں کے نکلنے چاہیے، اتنی سیٹیں فلاں کے پاس ہونی چاہیے، حکومت 2/3 اکثریت نہ بنا لے، کہیں قانون سازی نہ ہو جائے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو کہیں کہ جی آپ خود ہی حکومت بنا لیں اور دفع کریں عوام کو۔ عوام سے آپ ووٹ بھی لیتے ہیں، عوام کا آپ خون بھی پیتے ہیں اور عوام کو سڑکوں پہ ذلیل بھی کرتے ہیں۔ کہیں پہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ عوام کا نچلے لیول کا، اسٹریٹ لیول کی جو پرابلمز ہیں وہ ڈسکس نہیں کی جاتی ہیں، بس یہی کیا جاتا ہے فلاں چور، فلاں یہودی، فلاں لوٹا، فلاں یہ فلاں وہ، اس کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے جو اسمبلیاں ہیں اور جو ہمارے اقتدار کے ایوان ہیں، ان میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے ملا ہیں، جو نام نہاد تنظیمیں بنا کے اور وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کبھی بات نہیں کی ہے۔ میں نے مولانا فضل الرحمان سے کبھی غریب آدمی کے لیے کوئی بات نکلتے ہوئے نہیں سنی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو۔ وہ ایک اپنے سٹائل سے کہتے ہیں فلاں یہ کر دیا، فلاں وہ کر دیا، کچھ بھی نہیں ہو رہا ملک میں سوائے اب ہم بالکل ڈیفالٹ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ڈیفالٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ جو دھماکہ ہوا ہے جس میں ہمارا ڈالر جو ہے وہ، ہمارا پیسہ ڈالر کے جو ہے وہ ویلیو کے حساب سے زمین پہ جا گرا ہے، تو یہ ڈیفالٹ ہونے کی نشانیاں نہیں ہیں۔ اوپر سے دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، یہ دھماکے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے ہمارے لیے۔ دھماکہ ہوا ہے پشاور میں پولیس لائنز میں، جو پولیس ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے، جس کے سہارے پہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے کرائمز پہ قابو ہے،
جرائم کو روکنے والے، اس کے جوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے اس کے گھر میں۔ کہاں ہیں ادارے، کہاں ہے ہمارا سیکورٹی سسٹم، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں نے دیکھا ہے، تھوڑا سا وہ خواجہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ وہ جو دھماکہ کرنے والا خودکش بمبار ہے نا، وہ پہلے کہیں کوارٹر میں ہوگا، وہ 1.5-2 دن اس نے گزارے ہوں گے۔ یہاں تو پتہ چل جاتا ہے کہ عمران خان نے بھائی کرنا ہے، وہ جلسہ کرنا ہے، اس کے لیے تھریٹ ہے، فلاں کے لیے تھریٹ ہے، تو وہاں پہ کوئی تھریٹ نہیں ملی تھی۔ اتنا بڑا سیکورٹی لیپس میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے جتنا یہ ہو رہا ہے۔ ہوتا ہے چلتے ہوئے دھماکہ ہو جاتا ہے، بارودی سرنگ پھٹ جاتی ہے، لیکن ایک بندے کے گھر میں اور اس سیکورٹی ایجنسی کے گھر میں آپ گھس کے اس کو مار رہے ہیں، جو لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے وہ اپنا تحفظ نہیں کر پاتے ہیں۔ معصوم بچوں کی لاشیں دیکھی ہیں جو تاندہ ڈیم میں ڈوبے ہیں، سینوں میں قرآن لے کے وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، معصوم بچے ہیں، ان کی لاشیں دیکھیں، بالکل معصوم بچے ہیں۔ کیا وہاں پہ کوئی روکنے والا نہیں تھا؟ اس کشتی راہ کو روکنے والا کوئی نہیں تھا؟ یا وہ معلم صاحب جو لے کے گئے تھے بچوں کو پکنک منانے کے لیے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ اوور لوڈ ہو رہی ہے، بچے مر جائیں گے، ڈوب سکتے ہیں، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے؟ لائف جیکٹس کسی کے پاس نہیں ہیں، سارے ڈوب گئے ہیں۔ کہاں ہیں ہمارے ادارے، کہاں ہیں؟ ان کو کوئی پوچھنے والا کوئی ہے؟ یہ کہا جاتا ہے اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ ایسے کر دے گا، اور یہ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کر اور ہمارے ملک کو بچا لے، ہمارا یہ کر دے، ہمارا وہ کر دے۔ اللہ تب تک کچھ نہیں کرتا جب تک آپ ہاتھ پاؤں سے کچھ نہیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا 3 اور 13 والا چکر جو ہوتا ہے، 1300 مجاہد آ گئے اور انہوں نے اتنے ہزار لوگوں کو کر دیا۔ جنگ یمامہ میں ایسے ہوا، جنگ تبوک میں ایسے ہوا، جو ہے اس میں جنگ خندق میں ایسے ہوا۔ تو وہ پریکٹیکلی مسلمان جو ہے وہ کچھ کر رہے تھے، اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے اس وقت جب آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ فیس بک پہ بیٹھے ہوئے اور سوشل میڈیا پہ آپ سارے علماء بن جائیں گے، میرے ساتھ سارے حکماء بن جائیں گے، تو اس قوم کا کچھ نہیں بنے گا۔ ہم لوگ تو جہاد کی آخری شکل سے بھی چلے گئے ہیں کہ آخری شکل جہاد کی یہ ہے کہ آپ آنکھوں کا جہاد کرو۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے تو آپ آنکھیں ایسے کر دو، لیکن ہم اس سے بھی چلے گئے ہیں۔ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج میرے موبائل پہ، آپ کے پاس، ہر بندے کی جیب میں ایک چلتا پھرتا ٹی وی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ایسے ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں ایسے ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ یہ حادثات ہو رہے ہیں۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کرتے۔ جب تک میرے ملک کی عوام اپنے حق کے لیے خود نہیں نکلے گی، اور یہ وقت آ گیا ہوا ہے کہ ہمیں بغیر لیڈر کے باہر نکلنا پڑے گا، ہر بندے کو اپنے طور پہ باہر نکلنا پڑے گا، اور پھر کہیں جا کے شاید اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو شرم آئے، یا پھر ان کا محاسبہ ہو، پھر اس ملک میں چین آ سکے۔ میں بھی ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہتا ہے جی کہ ملک ہمارا ہے، ہم اتنا ٹیکس دے رہے ہیں، اتنا پیسہ دے رہے ہیں، اربوں روپے اس کے لیے دے رہے ہیں، تو تھوڑے سے پیسے ہم سری لنکا کی عوام کو دیتے ہیں، وہ آگے کر دیں گے، وہ ہم سے غیرت مند تو وہ غیر مسلم لوگ ہو گئے ہیں، ہماری غیرت تو سو گئی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے نا کہ ہم نے دیکھا ہے دولت کے حسین شانوں پہ لوگ آرام سے غیرت کو سلا دیتے ہیں، ہماری غیرت سو چکی ہوئی ہے، ہمارے لیڈرز کی غیرت سو چکی ہوئی ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی تھوڑا سا کوئی قوت ایمانی ہے، کوئی غیرت ایمانی ہے، کوئی انسانیت ہے، کوئی امت محمدی کا کوئی تھوڑا سا آپ میں کوئی تھوڑا سا بھی کوئی ایسا شعور باقی ہے، تو دیکھیں عوام کو، ان غریبوں کو دیکھیں جو سڑکوں پہ سارا دن کھڑے رہتے ہیں کہ کوئی شاید آئے، آجر آئے، کوئی اجیر آئے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس اجرت پہ کام کرنے والے، جو روزانہ اجرت پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس چکی سے پس رہے ہیں جس چکی میں شاید گندم بھی نہیں پس رہی ہے۔ گھر جاتے ہیں، بچے مانگتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے۔ مہنگائی اتنی ہے کہ بس اگر روٹی پوری کا لیے 25-30 روپے کی تو روٹی ہوگی، 30 روپے کا نان مل رہا ہے، 160-55 روپے آٹا مل رہا ہے، وہ بھی کہیں ملتا ہے، کہیں ملتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ جو روزانہ کی اجرت والے لوگ ہیں، ان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ کبھی دھاڑی لگتی ہے، کبھی نہیں لگتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس ویڈیو کو شیئر کو، شاید کسی کا ضمیر جاگ اٹھے اور پاکستان میں کوئی ایسا انقلاب آ جائے جس سے شاید ہمارے ملک میں کچھ سکون ہو۔ جزاک اللہ۔